پڑھائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر نماز کا اہتمام ہے اور لنگر کا اہتمام ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ نیاز لنگر کر کے جائیں اور تمام حضرات یہاں سے سیراب ہو کر جائیں۔ تمام سے دعا۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے سیل فون سائلنٹ موڈ پر کر لیجیے۔ ہمارے دیگر بلندر سلام۔ صلوات بابا سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات بارگاہ اہل بیت اطہار میں حاضری ہے۔ آماں کے قلب سے دعا کریں خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عز و جلال میں شرف قبولیت سے بہرامند فرمائے۔ خالق کائنات ان لمحات کو قبولیت دعا کے لمحات قرار دے۔ خالق کائنات اس مجلس عزا کو اجر جزیل میں مبدل فرما کر جناب مرحوم شمیم قیصر زیدی کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے۔ خالق کائنات ان کو ان کے آباء و اجداد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات ان کے متعلقین ہمارے تمام مرحومین ان مرحومین کو ہم سب کو روز قیامت پر جمع شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کا شمار روز قیامت عزاداران حسین ابن علی میں فرمائے۔ تمام مومنین کی حاجات شرعیہ دنیاوی روا فرمائے۔ رزق میں برکت عطا فرمائے، مشکلات برطرف فرمائے، بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل روشن فرمائے، نیکی اور ترقی کی راہوں کا گامزن فرمائے۔ دوستداران اہل بیت اطہار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی محافظت فرمائے۔ پروردگار عالم مرکز تشیع و مرجعیت کی برکات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ مراجع کرام کی توفیقات میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اس سرچشمہ فیض سے ہمیں صحیح معنی میں بہرامند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے وطن عزیز کی سالمیت کی حفاظت فرمائے۔ اہل اسلام کے درمیان محبت و موانست و اتفاق کی فضا پیدا ہو اور انتشار کی ذلت سے نجات عطا ہو۔ خالق کائنات عالم اسلام کو ذلت سے نجات عطا کر معرفت توحید و رسالت و اہل بیت عطا کر کے فوج عزت پر سرفراز فرمائے۔ پرچم حسینیت بلند ہو اور بلند تر ہو اور اس میں جو کردار ہم سے بارگاہ عہدیت میں مطلوب ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا ہو۔ حضرت حجت امام عصر کے جمال جہاں سے ہماری آنکھوں کو مالک منور فرمائے۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ آماں کے قلب سے دعا کریں، جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں۔ مقبول بارگاہ مولا ہوں سید
دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات کریں۔ خطاب مختصر ہے لیکن جملہ جملہ حضرات کی توجہات کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ آپ مرتکز کریں اپنی توجہات کو میرے لفظوں پر۔ میں جملہ کہنا شروع کروں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خالق کائنات سورہ ملک کی ابتدا میں ایک عظیم مطلب کو ان الفاظ میں وصف کر رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، سرچشمہ خیرات و برکات ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں ملک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات پیدا بھی میں نے کی ہے اور قبضہ بھی میں نے چھوڑا نہیں۔ یہ کائنات پیدا بھی اس نے کی ہے اور اسی کے قبضے میں۔ معصوم جب معجزہ پیش کرتا ہے تو اس کا معجزہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں کہ جس نے کائنات کا قبضہ چھوڑا نہیں ہے۔ جو علی کل شیء قدیر ہے میں اس کا نمائندہ ہوں، اور وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کس کا۔ یاد رکھیں دین 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ دین پیچیدہ معاملہ نہیں ہے بلکہ خالق کائنات نے دین کو آسان فہم رکھا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دین بہت پیچیدہ چیز ہے۔ اگر دین پیچیدہ چیز ہوتی تو یہ پھر اس حکمت سے خالی ہو جاتا کہ تمام نوع بشر کے افراد کو دعوت دی جائے کہ وہ دین کو قبول کر کے اللہ کی رضا کے راستے پر چلیں۔ اس لیے کہ جو سادہ آدمی ہے جب وہ دین سمجھ ہی نہیں سکتا تو اس کے پاس تو بڑا عذر ہے کہ یہاں تو ایک فرقوں کا جنجال ہے، یہاں تو لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، میں کہاں تلاش کرتا پھروں کہ دین کیا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو جوہر عقل عطا کیا ہے۔ حیوانات میں اور انسان میں جو تمیز ہے وہ جوہر عقل کی ہے، اور اس عقل کو خالق کائنات نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرتی ہے۔ یہ عقل حق و باطل میں فرق روا رکھتی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان نہیں ہے، اور جب عقل ہے اور حق و باطل کی تمیز ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے۔ توجہ میری طرف رہے، جملہ میرا سنیں اور اگلے جملے کی طرف میں آپ کو دعوت دوں کہ جب انسان سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے تو خالق کائنات نے دین کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح طور پر سادہ طریقے سے نوع انسانی کے لیے بیان کیا۔ یہ دین مشکل نہیں ہے، مشکل ہو تو بڑی پیچیدگیاں۔ پیغمبر اکرم انبیاء اکرام کن کے سامنے دین لے کے آئے؟ بدوؤں کے سامنے۔ کیا وہ دانشگاہوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے؟ نہیں، پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی دین کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ علم چراغ عقل ضرور ہے، لیکن علم میں اور عقل میں فرق۔ سارا بات پڑھیں بابا سے بنا۔ علم سے انسان مومن نہیں ہو جاتا، اعتقاد سے مومن ہوتا ہے۔ جس کو پتا ہوتا ہے نا حق کیا ہے باطل کیا ہے، پتا ہو جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے وہ ابو جہل رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے مفاہیم کو جس طریقے سے بیان کیا، میں 2 جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے خود انسان کے ذہن کو، عقل انسانی کو مخاطب قرار دیا۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں پوچھتا ہے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ خالق کائنات نے یہ نہیں کہا برابر نہیں ہوتے، پوچھا ہے کیا برابر ہوتے ہیں؟